اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع اور خزانہ موجود ہو جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنی جان کے بدلے میں دے دیں، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں جبکہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38 سے شروع ہوگا آج کا سبق۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت، کاٹ دو ان کے ہاتھ۔ یہ ان کی عمل کا بدلہ ہے، بما کسبہ، جو انہوں نے کمائی کی ہے، جو عمل کیا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تم نہیں جانتے، أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دے جسے چاہے، بخش دے جسے چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر،
آپ کو غمزدہ نہ کر دیں وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں. قالوا من الذین قالوا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، بے افواہہم اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم ان کے دل مومن نہیں ہیں. ومن الذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، سماعون للکذب جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، سماعون لقوم آخرین وہ جاسوسی کرتے ہیں دوسرے قوم کے لیے، یعنی دوسری جماعت کے جاسوس ہیں. لم یأتوک اور جو آپ تک نہیں آئے، لم یأتوک لیحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ بدل دیتے ہیں کلام اس کی جگہ سے، بات کو اس کے ٹھکانے سے بدل دیتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا اگر تمہیں یہ دیا جائے، یعنی ایسا فیصلہ اگر سنایا جائے، فخذوہ پس لے لو، وإن لم تؤتوہ فاحذروا اور تمہیں اگر ایسا فیصلہ نہ دیا جائے تو پھر نہ لو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جس کو اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرنا چاہتا. لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے شرمندگی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. سامعین کرام، جو پہلی آیت ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اللہ یہ جو آیات ہیں سامعین کرام، ہم تو قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ترجمہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے اس کے یعنی اس کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا بھی حساب کر رہے ہیں. جو پہلی آیت ہے اسی کو دیکھ لیں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، بالکل صاف بات ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ مملکت خدا داد پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اللہ کا حکم اس میں جاری ہوگا. آپ مجھے ایک مثال دے دیں کہ اس میں کسی چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہو. اس سے آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، یا اس کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں کتنے مخلص ہیں. تو میں جو آپ سے کہتا رہتا ہوں آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا بخوبی کہ ہم کتنے مخلص ہیں، اس میں ہمارا خلوص کتنا ہے. تو بس یہ تھوڑا سا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ آپ دیکھ لیں ضرور. پھر علم دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، بادشاہی حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا حکم نافذ ہونا چاہیے. یہ اس کی مرضی ہے کہ عذاب کس کو دیتا ہے اور بخشتا ہے کس کو چاہتا ہے. تمہیں اس میں کیا ہے؟ واللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا حکم نافذ ہونا چاہیے تھا. اور افسوس کی بات ہے سامعین اکرام کہ ہمارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اس پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اور ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بادشاہ حقیقی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کی ہیں. پھر رسول سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو یہ غمگین نہ کر دیں. اور تقریباً یہی صورتحال کیا ہے آج جو ہے
ناشکری کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں ایک دوسرے سے ہم سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اپنے میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں. اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری، بے حیائی، فحاشی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ریٹنگ کس چینل کی زیادہ ہوتی ہے؟ جو فساد پھیلانے میں، بے حیائی پھیلانے میں سب سے آگے ہوتا ہے، اس کی ریٹنگ، اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. قالو، اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں. اب میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ زبان کا ایمان جو ہے وہ کافی نہیں ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، دل ان کے مسلمان نہیں ہے. بلم تؤمن، ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پھر بھی ہم تسلی رکھتے ہیں کہ بھئی ہم صاحب ایمان ہیں. تو اور یہ یعنی ان لوگوں میں سے بھی وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اب دیکھیں یہودیوں، یعنی ان کے ساتھ یہودیوں کو بھی ملا دیا گیا. سماعون للکذب، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کی خاطر. اب شان نزول کے مطابق یعنی آپ دیکھیں مدینے کے یہود جو تھے وہ حضور کے مقابلے میں کافروں سے ان کی بنتی تھی. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کافر جو ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پہ ہیں. اور پھر فیصلہ جو ہے، اگر کوئی فیصلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس میں یہ بات بھی ہے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا، کوئی فیصلہ حضور کی خدمت میں بھجوا کے پہلے سے ایک ذہن بناتے ہیں کہ بھئی اس قسم کا فیصلہ اگر تمہیں دیا جائے تو قبول کر لو، اگر نہ دیا جائے تو اس سے پھر احتراز کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من یرید اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، جسے اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہرگز ایسا نہیں کرتا، اور نہ یہ قانون الہی ہے، نہ مشیت الہی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من یرید اللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا سامعین اکرام، ایک تو قرآن آپ جب پڑھیں تو کسی استاد سے پڑھیں، اور کسی یعنی عالم سے پڑھیں. ایسا نہیں کہ اس کے تناظر میں پھر آپ یعنی کوئی ایسا ہو کہ گمراہی کو قبول کر لے یا غلط تاثر لے لے. اللہ تعالیٰ ہرگز ارادہ نہیں کرتا کسی کے بارے میں ظلم کا. ان لوگوں نے تو خود ہی پسند کر لیا، یعنی ظلم کو خود پسند کر لیا. اب فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی اور اس کو اس کی راستے پر چھوڑ دیا. جون سا راستہ اختیار کرتا ہے، اگر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، مشیت ہے. اب جس نے اپنے لیے خود ناشکری کا راستہ پسند کر لیا اور اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو پھر آپ اس کو مالک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے آپ اس کو اب نہیں بچا سکتے. خود اس نے ہلاکت میں گرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. اب یہ پھر وہی بات ہے، لفظی ترجمے پہ آپ نے نہیں جانا، یعنی اس کے معنی کرنے ہیں. یہ ہے کہ اس نے خود ناپاکی اور نجاست کو پسند کر لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے لیے اب دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے.
اتنا سامعین اکرام یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ جو اپنے لیے ناشکری کا راستہ، ناشکری کی جس نے، سامعین اکرام میں ذرا آسان الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس کو سمجھ لینا اب مشکل نہیں ہے، جس نے بھی حق کو چھوڑ کے، شکر کو چھوڑ کے ناشکری کا راستہ اپنے لیے پسند کر لیا خود اپنے اختیار سے، اب جان لے قرآن کا یہ فیصلہ ہے، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ اور یہ واحد جگہ نہیں ہے کہ ایسا فیصلہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے یا ایسی بات ہے، بات یہ ہے اور یہ قانون فطرت ہے، آپ نے گندے نالے میں رہنا پسند کر لیا ہے اور گندگی کی نہر میں آپ نے ڈبکی لگا لی ہے، تو اب گندگی آپ سے چمڑ جائے گی، آپ تو اب پاک نہیں ہو سکتے، آپ نے خود گندگی کی نہر میں، گندے خیالات میں، گندی فکر میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا ہے، تو اب تو یہ ہے کہ آپ گندے پھرتے رہیں گے، نجس ہوں گے، آپ شرمندگی ہوگی۔ اب سامعین کرام میں کیا کروں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ دنیاوی ہے، اور آپ یہ کہیں گے یا ہم میں سے بعض لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا، دین بھی نہیں، مومن اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، خوب مزوں میں ہے اور عیش و عشرت کر رہا ہے۔ اس سوچ پہ سوائے افسوس کے تو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ محض ہماری جو نظر ہے، جو معیار ہے، وہ تو دنیا ہے، ہم تو دل کو تو دیکھتے نہیں ہیں، دل کی دنیا سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اے مخاطب، آپ کو ان کے مال و اولاد جو ہے یہ تعجب میں نہ ڈال لے۔ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان مال و اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دے، لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سطحی سوچ و فکر ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ تو لہم فی، بس یہ بات سن لیں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن يرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم يرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ترجمہ سنا دیجئے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور مرد ہو یا عورت کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، جزا ہے جو انہوں نے کیا. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. واللہ عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. ان اللہ غفور الرحیم. جو پلٹ آیا، اللہ جس نے رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف بعد ظلم کے، یعنی گناہ کے بعد. دیکھیں میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ انسان، گناہ جو ہے وہ ظلم ہے، اور یہ ظلم خود انسان اپنے اوپر کرتا ہے. تو یہاں یعنی گناہ کو نہیں کہا، یعنی سیئہ نہیں کہا، بلکہ یہاں ڈائریکٹ ظلم کہا گیا ہے. یعنی کسی نے ظلم کیا اپنے اوپر، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی. جس نے توبہ کر لی ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. عذاب دے جسے چاہے، بخش دے جسے چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں وہ لوگ جو انکار میں یا ناشکری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایمان نہیں لائے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور جو لوگ یہودی ہیں،
سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. وہ بہت جھوٹ سننے والے ہیں اور جھوٹ دوسرے لوگوں کے لیے سنتے ہیں، آپ کے پاس کبھی نہیں آئے. لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصلی معنی سے پھیرتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے فخذوہ، اس کو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، یہ نہ دیا جائے تو اس سے نہ مانو. مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے فتنے میں ڈالنے کا، تو تم اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہوں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم عذاب ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. As for the thief, whether male or female, cut their hands as a penalty for what they have reaped, a deterrent from God. God is mighty and wise. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. But whoever repents after his crime, and reforms, God will accept his repentance. God is forgiving and merciful. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Do you not know that to God belongs the kingdom of the heavens and the earth? He punishes whom he wills, and he forgives whom he wills. And God is capable of everything. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. O Messenger! Do not let those who are quick to disbelief grieve you, from among those who say with their mouths, we believe,
but their hearts do not believe. And from among the Jews, listeners to lies, listeners to other people who did not come to you. They distort words from their places, and they say, if you are given this, accept it. But if you are not given it, beware. Whomever God has willed to divert, you have nothing for him from God. Those are they whose hearts God does not intend to purify. For them is disgrace in this world, and for them is a great punishment in the hereafter. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।